اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. پیارے بچوں، آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 9 کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے ٹرانسفر آف ہیٹ. یا اگر آپ کو یاد ہو تو جو آپ لوگوں نے فرسٹ چیپٹر میں ڈیفینیشن پڑھی تھی ہیٹ فزکس کی، وہ کیا تھی؟ وہ میکینکس کی ڈیفینیشن تھی. ہیٹ فزکس کی کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی؟ دا اسٹڈی آف ہیٹس، the study of nature of heats, modes of transfer of heat and effects of heat. یاد ہے نہیں ہے؟ effects تو آپ نے پیچھے والے چیپٹر میں پڑھ لیے ہیٹ کے، کہ جب ہیٹ ایک باڈی سے دوسری باڈی میں فلو کرتی ہے تو اس کا ٹمپریچر رائز کرتا ہے، ریٹ آف ایواپوریشن بڑھ جاتا ہے، باڈی تھرملی ایکسپینڈ کرتی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ جو effects of heat ہے وہ تو آپ پریویس چیپٹر میں پڑھ چکے. اب جی موڈز آف ٹرانسفر آف ہیٹ کے اوپر پورا یہ چیپٹر ہے، صرف ایک چیز کے اوپر کہ ہاؤ ہیٹ از. آپ کو پتا تو ہے کہ ہیٹ فلو کرتی ہے فرام ون باڈی ٹوورڈ ادر باڈی بیکاز آف دی ٹمپریچر ڈفرنس. لیکن کتنے میتھڈز ہیں ہیٹ کے ایک باڈی سے دوسری باڈی میں جانے کے؟ تو میتھڈز کتنے ہیں جی؟ 3. پہلے کو کنڈکشن کہتے ہیں، دوسرے کو کنویکشن کہتے ہیں، اور تیسرے کو ریڈیشن کہتے ہیں. اب جناب یہ کنڈکشن کیا ہے، کنویکشن کیا ہے، ریڈیشن کیا ہے؟ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور پھر ان 3 پروسیسز کے ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اثرات ہیں. بس چیپٹر ختم ہو جائے گا. سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ تینوں موڈز یہاں پہ دکھائے گئے ہیں، لیکن ان کو ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ آپ کو آگے پڑھاتا ہوں. کہ گھر میں آپ کا ہیٹر چل رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ، وہاں سے ہوا گرم ہو کے پورے کمرے میں پھیلتی اوپر تک. کلیئر ہوا؟ یہاں سے ہوا گرم ہو کے ہلکی ہو جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. اوپر کی ٹھنڈی ہوا وزنی ہونے کی وجہ سے یا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کہاں جاتی ہے؟ نیچے. اور وہ ہیٹر کی طرف ہیٹر سے گرم کر کے پھر اوپر بھیجتا ہے، اور یوں ایک کنویکشن کرنٹ چلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی ساری ہوا گرم ہو جاتی ہے، کمرہ گرم ہو جاتا ہے، اور اس میں مالیکولز ایکچولی موو کر رہے ہوتے ہیں. ریڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ سورج سے زمین کی طرف ہیٹ موو کرتی ہے، لیکن درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی میڈیم نہیں ہے، درمیان میں سورج سے اور زمین کے درمیان بہت بڑا خلا ہے. تو شعاؤں کی شکل میں ہیٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فزیکل کنیکشن کے، کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ ریڈیشن کہلاتا ہے. اور ایک ہے کنڈکشن. کنڈکشن میں دو چیزیں سینٹرل رول پلے کرتی ہیں، مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. وہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کسی بھی سبسٹانس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایٹمز اور مالیکیولز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ سالڈز میں خاص طور پہ سالڈز میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی میٹلز ہیں، کیا میٹلز ہیں، ان کے آخری شل کے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں، جیسے کہ سوڈیم ہے. اب اس بات کو غور سے سننا. سوڈیم کا سائز بڑا ہے، اس کے اوپر موسٹ شل میں ایک الیکٹران ہے، اور وہ الیکٹران بھی اس کے نیوکلیس کی گرفت میں نہیں رہتا. وہ الیکٹران بھی اس کے نیوکلیس کی گرفت میں نہیں رہتا. وہ الیکٹران بھی اس کے نیوکلیس کی گرفت میں نہیں رہتا.
اور اس کے نیوکلیس سے باہر نکل کر پوری میٹل کی باڈی میں موو کرتا ہے۔ اب جو میٹل کا پیس ہوگا اس میں ایک ایٹم تھوڑی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک یہ ایٹم ہے، ایک یہ ایٹم ہے، ایک یہ ایٹم ہے، ایک یہ 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 ہے۔ اب اس نے بھی اپنا ایک الیکٹران چھوڑا تو کیا بن گیا؟ پازیٹیولی چارج آئن۔ اس نے بھی چھوڑا، یہ بھی پازیٹیولی، یہ بھی پازیٹیولی چارج، یہ بھی پازیٹیولی چارج، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ اب الیکٹران پہ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الیکٹرانز کدھر؟ آگے پیچھے موو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، یا کوئی الیکٹران جو ہے وہ یہاں سے نیچے جا رہا ہے، کوئی الیکٹران یہاں سے اوپر جا رہا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میٹل کے ایٹمز ہیں یہ تو پازیٹیولی چارجڈ نیوکلیس بن گئے۔ اب میری بات کو غور سے سننا، میں ایک ڈبے کے اندر کیا کروں؟ بالز رکھوں، کیا رکھوں؟ اور اس ڈبے کو ایلفی سے بھر دوں، تو کچھ دیر کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ایلفی جم جائے گی۔ کیا وہ آپ بالز اس کے اندر سے نکال سکیں گے؟ وہ بالز آپس میں کیوں جڑ گئی ہیں؟ اس ایلفی کی وجہ سے۔ اب جناب علی یہاں پہ جو ایلفی ہے نا، یہ حرکت کرتے ہوئے الیکٹرانز ہیں، ایٹم اپنی جگہ پہ وائبریٹ کر رہے ہیں، یہ پازیٹیولی، جیسے ایک جو جسے کہتے ہیں نا پونڈ کے اندر، ایک تالاب کے اندر نیچے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر پانی جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ میٹلز میں کیا ہوتا ہے کہ جو پازیٹیولی چارج نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ فکسڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے آخری شیل کے الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ان کے شیل کو چھوڑ کر پورے میٹل کی باڈی میں ریوالو کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں فریلی موونگ الیکٹرانز۔ سمجھ آ نہیں ہے؟ سمجھ آیا؟ Those electrons which are free to move in the whole body of the metal, the outermost shell electrons of the metal atom that are not attached to a certain atom، یہ کسی ایک ایٹم سے اٹیچ نہیں ہے، یہ تمام کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں اس پہ بھی پازیٹیو چارج ہے اور اس پہ بھی پازیٹیو، یہ بھی اس کو کھینچے گا اور یہ بھی اس کو، تو آپس میں جڑ گئے۔ یہ اس کو بھی کھینچے گا اور یہ اس کو بھی کھینچے گا، یہ اس کو کھینچے گا، یہ اس کو کھینچے گا، یہ اس کو بھی کھینچے گا، یہ اس کو۔ تو ان فریلی موونگ الیکٹرانز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایٹمز کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ الیکٹران کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں تو آپس میں چپک گئے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو فریلی موونگ الیکٹرانز بٹوین دا پازیٹیولی چارج نیوکلیائی آف ایٹمز ان دا باڈی آف میٹل ہے، یہ ان ایٹمز، ان پازیٹیولی چارج نیوکلیائی کو آپس میں جکڑ کے رکھتے ہیں الفی کی طرف۔ سب ایٹمز ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس ایک الیکٹران کی طرف یہ سارے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ کتنوں کو اس اکیلے نے جوڑ کے رکھا ہوا، سارے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، سارے اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، سارے اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو فریلی موونگ، اسے کہتے ہیں میٹیلک بانڈ، اے بانڈ ان وچ پازیٹیولی چارجڈ نیوکلیائی آف میٹیلک ایٹمز آر بائنڈڈ یا آر جوائنڈ ٹوگیدر بیکاز آف دا فریلی موونگ الیکٹرانز، اس کا میٹیلک بانڈ۔ اب یہاں سے میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، کیا یہ جو پازیٹیولی چارج نیوکلیائی ہیں یہ اپنی جگہ پہ وائبریٹ نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ تو کرتے ہوں گے کائنیٹک انرجی کی وجہ سے، اور یہ فریلی موونگ الیکٹرانز بھی اس کے اندر ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اب جناب علی اگر آپ نے میٹل کے ایک سرے کو کیا کر دیا؟ ہیٹ کر دیا، میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ اگر آپ نے میٹل کے ایک سرے کو کیا کر دیا؟ ہیٹ کر دیا۔ اب یہاں سے ہیٹ کر رہے ہیں اس کو، یہاں سے، تو جو اس سرے میں ایٹمز ہوں گے ان کا ٹمپریچر کیا ہو جائے گا؟ بڑھے گا، اور ان کی وائبریشنز کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی۔ جب وائبریشنز بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ آپس میں ادھر بھی ٹکرائیں گے نہیں ٹکرائیں گے؟ یہ ایٹمز زیادہ بڑے ایمپلیٹیوڈ سے وائبریٹ کریں گے اور نتیجتاً آگے والے مالیکول کو ماریں گے ٹکر۔ اگر اس کو ٹکر لگی کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ وائبریشن نہیں بڑھے گا، اس کی بھی کائنیٹک انرجی بڑھے گی، جیسے اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھے گا یہ آگے والوں کو ٹکر مارے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ انٹر مالیکولر یا انٹر اٹامک کولیجنز کی وجہ سے ہیٹ انرجی یہاں سے کہاں ٹرانسفر ہوگی؟ کائنیٹک انرجی ہے نا، یہاں سے آگے دوسرے سرے کی جانب ٹرانسفر ہوگی، پہلا۔ دوسرا، یہ جو فری موونگ الیکٹران ہے یہاں پہ
کیا یہ ہیٹ اپ نہیں ہوں گے؟ جب یہ ہیٹ اپ ہوں گے تو ان کی کائنیٹک انرجی بڑھے گی، جو ان کی ویلاسٹی ہے وہ بڑھے گی، یہ زیادہ زور سے جب موو کرتے ہیں کسی ایٹم سے ٹکرائیں گے اس کو انرجی دیں گے. سمجھ آ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ موو کر رہے ہیں پوری باڈی میں، یہ جن الیکٹرونز کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے، یہاں سے موو کر کے کہاں جاتے ہیں؟ ادھر کو. اب یہ اس الیکٹرون کو کیا کرے گا؟ ریپیل کرے گا. یہ ان ریٹرن دوسروں کو، جیسے یہ ادھر کو موو کرے گا ٹھنڈے علاقے کی طرف، تو جو وہاں پہ الیکٹرونز ہیں یہ ان کو کیا کرے گا؟ اپنی زیادہ ویلاسٹی کی وجہ سے، اپنی زیادہ کائنیٹک انرجی کی وجہ سے یہ ادھر چلا جائے گا. جو ادھر کے الیکٹرونز ہوں گے اس کے نیگیٹو چارج کی ریپلین کی وجہ سے پش ہو کے کدھر آ جائیں گے؟ ادھر. اس کی انرجی کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ. یہ یہاں سے ادھر کو جائے گا. اب اس کے اوپر کیا؟ پہلی بات تو اس کی انرجی، اس کی ویلاسٹی زیادہ ہو گئی ہے. یہ یہاں سے کسی میٹل کے ایٹم سے ٹکرائے گا، اس کو دھکا مارے گا، ادھر کو جائے گا. اب اس کا نیگیٹو چارج کیا کرے گا؟ جو وہاں پہ الیکٹرونز موجود ہیں ان کو پش کر کے کدھر کو بھیجے گا؟ ادھر کو. سمجھ آ؟ تو الیکٹرونز یہاں سے ادھر کو جانا شروع ہو جائے. سمجھ آ؟ یہ زیادہ انرجی لے کے وہاں جائے گا اور ایٹموں سے ٹکرائے گا اور اپنی زیادہ انرجی ان کو منتقل کر کے ٹھنڈا ہو کے پھر واپس آ جائے گا. سمجھ آ نہیں ہے؟ پھر یہاں سے ہیٹ اپ بھاگ کے پھر ادھر جائے گا ٹکر مار کے دوسرے. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جب ایک سرے کو گرم کرتے ہیں تو ڈیو ٹو دا انٹر مالیکولر کولوژن، دو باتیں سمجھیں. انٹر مالیکولر کولوژنز کا مطلب کیا؟ مالیکولز کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے. اور دوسرا ڈیو ٹو دا موومنٹ آف freely moving electrons from the hot regions towards the cold regions. جب الیکٹرون کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے تو وہ ہائی ٹیمپریچر سے کدھر کو موو کرے گا؟ لو ٹیمپریچر کی طرف. اور جو لو ٹیمپریچر پہ ان کو جا کے کیا کرے گا؟ اب اس کا چارج نیگیٹو ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے الیکٹرون ایک سرے پہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہ تو موو کر سکتے ہیں میٹل کی باڈی میں. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ جب ادھر جاتا ہے اپنی زیادہ ویلاسٹی کی وجہ سے تو دوسرے الیکٹرونز کیا ان کی انرجی کم ہے اور اس کا چارج بھی نیگیٹو ہے. نیگیٹو کو ریپیل کرتا ہے، ان کو ریپیل کر کے پش کرتا ہے. اب وہ تو کیونکہ موو کر سکتے ہیں، جب یہ وہاں جاتا ہے وہ باقی کدھر آ جاتے ہیں؟ یہاں پہ. اب آگے وہ بھی گرم ہوتے ہیں. جب ان کی کائنیٹک انرجی اس سے بڑھ جاتی ہے تو اب یہ باقی ادھر جاتے ہیں، اس کو پش کر کے ادھر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ گرم ہوتا ہے. وہ تو اس طرح یہ ایک چکر چلتا رہتا ہے. تو ڈیو ٹو دا موومنٹ آف دا freely moving electron from hot regions towards the cooled regions, from high temperature region towards the low temperature region. solids کے اندر، metals کے اندر خاص طور پہ، metals میں کن میں ہوتے ہیں؟ یہ metallic bond ہے. تو metals میں freely moving electrons کی conduction کی وجہ سے، conduction کیا؟ movement، flow، movement، motion، حرکت، یہ conduction ہے. چارجز موو کرتے ہیں. فریلی موونگ الیکٹرونز کیا کرتے ہیں؟ وہ خود سالڈز میں موو کر کے، اور سالڈز بھی کون سے؟ میٹلز. آپ کے آئنک کمپاؤنڈز میں چارجز موو، لہذا وہاں پہ کیا ہوگی؟ وہاں پہ کنڈکشن صرف انٹر مالیکولر کولوژنز کی وجہ سے ہوگی. اب انٹر مالیکولر کولوژنز بہت سست ہوتے ہیں اور جو یہ الیکٹرونز ہیں یہ 2 × 10 raised to the power 8 میٹر پر سیکنڈ سے موو کرتے ہیں. 20 کروڑ میٹر پر سیکنڈ. لوہے کا چمچہ آگ پہ رکھا، تھوڑی دیر بعد یہ حصہ بھی کہا جاتا ہے گرم. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے الیکٹرون یہاں ٹرانسفر 20 کروڑ میٹر پر سیکنڈ سے. ہیٹ کتنی جلدی آئے گی دوسرے سرے کی طرف؟ خود سوچو. آئے گی نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی، بالکل آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ تو ہیٹ فلو کرتی ہے 20 کروڑ میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے الیکٹرون موو کرتے ہیں. اس لیے میٹل کا جب ایک سرا گرم کیا جاتا ہے تو دوسرا سرا کیا ہوتا ہے؟ بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے ان فریلی موونگ الیکٹرونز کی موشن کی وجہ سے. لیکن پلاسٹک گرم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر فریلی موونگ الیکٹرونز ہی نہیں. تو کنڈکشن جو بیسیکلی جو کنڈکشن کے ریسپانسبل ہے وہ فریلی موونگ الیکٹرونز ہیں. انٹر مالیکولر کولوژن تو آپ کے نان میٹلز میں بھی ہوں گے لیکن ان میں فریلی موونگ الیکٹرونز نہیں ہیں. اس لیے ان میں ہیٹ کا فلو فرام ون اینڈ ٹو دا ادر اینڈ بہت سلو ہوتا ہے. میٹلز میں فریلی موونگ الیکٹرون جو کہ ہائی سپیڈز پہ موو کرتے ہیں ان کی موجودگی کی وجہ سے الیکٹرون ایز اے کیریئر کام کرتا ہے. کیریئر سمجھتے ہو؟ کیریئر سمجھتے ہو؟ اٹھانے والے کا. یہ انرجی کو اٹھاتے ہیں دوسرے سرے پہ چھوڑ کے واپس پھر آتے ہیں اٹھاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. جیسے ریل گاڑی نہیں ہوتی، نمک کے کان میں ریل گاڑی کرتے ہیں، اس میں نمک رکھتے ہیں، ریل گاڑی آتی ہے ادھر اتارتی ہے پھر ایسے موو کرتی ہے. نہیں کرتی؟ بولو بھائی، کرتی ہے. تو یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ فریلی موونگ الیکٹرانز جس باڈی میں ہوں گے، وہ سالڈ باڈی میں ہوں گے، اس میں جو ہیٹ ٹرانسفر ہوگی وہ ان فریلی موونگ الیکٹرانز کی فرام ہاٹ پارٹس ٹوورڈز دا کولڈ پارٹ موشن کی وجہ سے ہوگی. اور یہ اتنا تیزی سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فریلی موونگ الیکٹران موو کرتے ہیں کسے 2 × 10⁻⁸ میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی ہے ان کی، اور پھر یونی ڈائریکشنل موشن ہو جاتی ہے نا، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، سائیکلون کی فارم موو کر رہا ہے، چکر بن جاتا ہے. تو جہاں انرجی مشکل سے ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر فریلی موونگ الیکٹران کسی باڈی میں ہو تو کیا ہوگا؟ اب آپ کے توے کا جو دستہ ہے جہاں سے پکڑتے ہیں توے کو، وہ لکڑی کا ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی دستی بھی گرم ہو جاتی ہے. تو لکڑی کے اندر فریلی موونگ الیکٹرانز نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بس لکڑی کا آگے والا سرا گرم ہو جاتا ہے اور دوسرے والا بڑی دیر سے گرم ہوتا ہے. کیوں؟ وہ انٹر مالیکولر کولیگنز کی وجہ سے گرم ہوگا، اور انٹر مالیکولر کولیگنز اتنے افیکٹو نہیں ہوتے جتنا افیکٹولی موومنٹ. اب کوئی ایسا علاقہ بچے گا یہاں پہ یہ فریلی موونگ الیکٹرانز نہیں جائیں گے، تو پوری باڈی میں گھومتے ہیں. اور کس اسپیڈ سے گھومتے ہیں؟ ہوا. مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ زمین پہ ہوا نہ ہو؟ تو یہ نیوکلیس کے درمیان میں موو کرنے والی وہ ہوا ہے جو نیوکلیس کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے الیکٹرانز. اور کس اسپیڈ سے موو کرتی ہے؟ 20 کروڑ میٹر پر سیکنڈ. تو کنڈکشن میں کتنے عمل ہوئے؟ 2. یہ موڈ آف ہیٹ، یہ کہہ دیا جائے that mode of heat transfer in which heat is transferred from a region at high temperature towards a region at low temperature because of 2 processes. Number 1, due to the movement of freely moving electrons in metals. وہ metals میں ہوتے ہیں. Number 2, due to the intermolecular collisions of the vibrating molecules with each other. Solids میں ہوتی ہے. کس میں ہو رہی ہے؟ کنڈکشن صرف سالڈز میں ہوتی ہے، اور وہ بھی کن میں؟ میٹلز میں، بدرجات میں. سمجھ آ نہیں ہے؟ پلاسٹک میں کنڈکشن رہتا ہے، اور پانی ہم ڈالتے ہیں نا اس کے اندر گرم. آج تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا پانی ہم کس میں ڈالتے ہیں؟ یہ جو الیکٹرانز کی موومنٹ ہے یہ کرنٹ ہے. اب پلاسٹک کی بالٹی میں ہم نے پانی ڈالا ہوا، پانی کے اندر تو کیا آئنز ہے، یہ پانی میں سالٹ ڈال اس لیے کرنٹ لگتا ہے. اگر سالٹ ہے نا وہ پیور پانی ہو کرنٹ نہ لگے، نہ لگے کرنٹ. تو جناب علی غور سے سنیے گا، بعد میں کیا کر رہا تھا؟ پلاسٹک کی بالٹی کے باہر ہاتھ لگاتا ہوں کرنٹ نہیں لگتا، کیونکہ اس کے اندر فریلی موونگ الیکٹرانز ہی نہیں ہے. اگر ہوتے اس کے اندر چارجز فریلی موو نہیں کر سکتے. اب چارجز جب فریلی موو نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم تک کرنٹ ہی نہیں پہنچتا، صرف ہیٹ پہنچتی ہے. وہ بھی کیا؟ کیونکہ پلاسٹک کے جو مالیکیولز ہیں وہ وائبریٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ ٹکرے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، تو باہر کا حصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے. اندر باہر لگا دو نا، کنڈکشن سے تھوڑی بہت ہیٹ ڈیو ٹو دا انٹر مالیکولر کولیجنز ہیٹ منتقل ہوگی، ہیٹ منتقل ہوگی فرام ہاٹ ریجن ٹوورڈ دا کولڈ. لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اتنا زیادہ آپ نے بھی نہیں سمجھے. سمجھ آیا؟ آپ تار کے ایک سرے پہ، ایک سرے کو دیکھتے ہو نا سوئچ میں، دوسرے سرے پہ آٹومیٹکلی کرنٹ آتا ہے. یہ کرنٹ فریلی موونگ الیکٹرانز ہے. الیکٹرانز نے انرجی اٹھائی ہوتی ہے. کیا اٹھائی ہوتی ہے؟ انرجی اٹھائی ہوتی ہے. پروجیکٹر میں آئے، انرجی دی، واپس چلے گئے، انرجی دے دیں. نہیں سمجھ آیا؟ یہ کیریئرز ہیں انرجی کے. یہ انرجی لیتے ہیں باہر کے ٹھنڈے علاقے میں جا کے ٹکر مارتے ہیں، ایٹم کو دے کے واپس آ جاتے ہیں. جیسے ہی اپنی موومنٹ کے دوران کسی ایٹم سے دیکھو، ایٹمز وائبریٹ کر رہے ہیں نا. اب یہ موو کر رہا ہے، کسی ایٹم نے وائبریٹ کرتے اس کو ٹکر ماری تو اس کی انرجی کس کو مل جائے گی؟ ایٹم کو. ایٹم اور تیزی سے وائبریٹ کرنا شروع ہو جائے گا، الیکٹران ٹھنڈا ہو گیا، موو کر کے واپس جائے گا انرجی لے کے. تو یہ ایز اے کیریئر ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی ہے چل رہی ہے، ایک بندہ اس کو دھکا مارتا تو اس کے اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے، گاڑی کا لوڈ کم ہو جاتا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ وہ گاڑی پھر دوبارہ جائے گی، چیز لے کے آئے گی، پھر دھکا مارے گا، چیز اوپر سے نیچے گر جائے گی، گاڑی جائے گی. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو جیسے ہی یہ کوئی ایٹم اس کو لگتا ہے نا الیکٹران کو، اس کی ساری انرجی اس ایٹم کو مل جاتی ہے. ایٹم زور سے وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور الیکٹران کی انرجی کم ہو جاتی ہے، وہ پھر جاتا ہے ہارٹ ریجن میں، انرجی لے کے آتا ہے. وہ کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ ہارٹ ریجن والے الیکٹرانز بہت تیزی سے موو کرتے ہیں کول پارٹ کی طرف. اب جو کول پارٹ میں الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ فاسٹلی موونگ الیکٹرانز کے والی بات ان کی انرجی زیادہ ہے.
اب ان دونوں کا چارج ہے نا وہ فاسٹلی موونگ الیکٹرون ان الیکٹرونز کو کیا کرتا ہے؟ پش کرتا ہے. سمجھ آیا؟ اس میں انرجی آ گئی نا, وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پش کرتا ہے. اب ریپلجن کی وجہ سے ان کو کوئی اور راستہ تو نہیں, اوپر سے ہو کے ہارڈ پارٹ میں پہنچ جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ اب میٹل سے بات کریے, دیکھیں میٹل کے اندر الیکٹران موو کر سکتے ہیں, ہوا میں نہیں آ سکتے, رہنا انہوں نے میٹل کی باڈی میں ہی ہے. اب جب ان کو دوسری سائڈ کا راستہ نہیں ملتا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اوپر سے گھوم کر ہارڈ پارٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اب وہاں جا کے وہ گرم ہونا شروع ہوتے ہیں, جیسے ان کی انرجی ان سے بڑھتی ہے وہ آ کے ان کو دھکا مار کے ادھر بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح بچے ایک یونی ڈائریکشنل فورس لگتی ہے ٹمپریچر کے ڈفرنس کی وجہ سے. ان کی کائنیٹک انرجی بڑھی نا, کائنیٹک انرجی بڑھ گئی ہے جناب, تب ان میں آ گئی ہے فورس. ان کی کائنیٹک انرجی زیادہ, ان کی کائنیٹک انرجی کیا ہے؟ کم ہے. اب جب یہ ادھر کو بھاگ کے جاتے ہیں تو ان پہ بھی نیگیٹو چارج, ان پہ بھی نیگیٹو چارج. تو ڈیو ٹو دا ڈفرنس ان دا ٹیمپریچر, ہارڈ پارٹ کے ریجنز کے الیکٹرونز کی ویلاسٹی ہوتی ہے زیادہ اور لو والوں کی ویلاسٹی ہوتی ہے کم. اب جن کی انرجی زیادہ ان میں فورس بھی زیادہ. نہیں سمجھے؟ اب فارمولا یاد ہے؟ کیا تھا فارمولا؟ کائنیٹک انرجی برابر ہوتی ہے ایف ایس کے, نہیں یاد آیا؟ ہاف ایم وی اسکوائر فورس ملٹی پلائی ڈسٹینس. جب بھائی جی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی تب وہ فورس بھی پھر زیادہ لگائیں گے. تو یہ زیادہ فورس لگاتے ہیں, اب وہ بھی آگے سے فورس لگاتے تو ہے لیکن ان کی انرجی کم ہے, ان کی انرجی زیادہ ہونے کے بعد ان کو پش کرتے ہیں. اب وہ باہر تو نکل نہیں سکتے, لہٰذا وہ اوپر سے گھوم کر ہارڈ ریجن میں پہنچ جاتے ہیں. اور وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کولڈ ریجن میں جا کے ایٹموسفیئر کلاس اپنی انرجی ان کو دیتے ہیں. اتنی دیر میں ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے, یہ پھر باہر ان کو پش کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے بچے کیا کر رہے ہیں, سلائڈ جھولے لیے, سلائڈنگ کی ہے, کبھی بچہ جاتا ہے اوپر چڑھتا ہے نیچے آتا نہیں آتا پھر جاتا ہے. اب یہ وہی چیز ہے کہ یہاں سے یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, آ کے ان کو انرجی ملتی ہے, سلائڈ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آگے والوں کو پش کر کے یہاں بھیج دیتے. اب بھی نہیں سمجھے؟ سمجھ آیا؟ تو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو کنڈکشن میں بچے دو پروسیسز کی وجہ سے, پہلی بات ایک بات یاد رکھنا, کنڈکشن ہوتی ہے سالڈز میں, ٹھیک ہے؟ کس میں؟ گیسز میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن گیسز میں فریلی موونگ الیکٹرونز کہاں سے لاؤ گے؟ تو جو آپ کی سالڈ میٹلز ہیں ان کے اندر کنڈکشن دو پروسیسز کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک میں نے آپ کو کیا بتا دیا, ڈیو ٹو دا انٹر مالیکولر کولیجنز آف وائبریٹنگ مالیکولز, نمبر 1. دوسرا کیا؟ ڈیو ٹو دا موومنٹ آف فریلی موونگ الیکٹرونز ان میٹلز فرام ہاٹ regions towards the cool region or from the regions at high temperature towards the region at low temperature. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھو بھائی جی آپ کا کنڈکشن کا پروف بس یہی ہے. اب آپ سے کہیں گے اچھا اب یہ بتائیں کہ جو آپ کے لوہے کے برتن ہوتے ہیں ان کے دستے جو ہوتے ہیں, جو ان کے ہینڈلز ہوتے ہیں, وہ پلاسٹک یا لکڑی کے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو جواب کیا دو گے؟ بیکاز پلاسٹک اینڈ ووڈ آر. اچھا مزے کی بات بتاؤں, وہ چیزیں جن کے اندر کنڈکشن اچھی ہوتی ہے, جن میں فریلی موونگ الیکٹرونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اچھے کنڈکٹرز ہیں, جن میں کنڈکشن اچھی ہوتی ہے, سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے؟ ان کو کنڈکٹرز کہتے ہیں. اور جن میں کنڈکشن اچھی نہیں ہوتی, فریلی موونگ الیکٹرون زیادہ نہیں ہوتے یا ہوتے نہیں ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں بیڈ کنڈکٹرز یا گڈ انسولیٹرز. جو کنڈکٹر بیڈ ہوتا ہے, انسولیٹر گڈ ہوتا ہے. جیسے کہ پولیتھین کا شاپر, اس سے کرنٹ ہی نہیں پاس ہوتا, پلاسٹک کرنٹ ہی نہیں پاس ہوتا, لکڑی کرنٹ ہی نہیں پاس ہوتا. یہ آر دا گڈ انسولیٹرز, یہ اچھے ہیٹ ٹریپرز ہیں, یہ ہیٹ کو فلو ہی نہیں کرنے دیں گے اپنے اندر سے. لہذا جو جس جگہ پہ آپ جس جگہ کو آپ نے ان سے کور کیا ہوگا, یہ اندر سے ہیٹ کو باہر جانے نہیں دیں گے, ہیٹ کو ٹرانسفر ہی نہیں کریں گے. جو کنڈکٹرز ہوں گے وہ ہیٹ کو کیا کر دیں گے؟ ٹرانسفر کر دیں گے فرام ون ریجن ٹو دا ادر ریجن. لیکن کبھی کبھی آپ نے ہیٹ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹریپ کرنا ہوتا ہے. جب ہیٹ کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے وہ کون سا مٹیریل ہے جس میں کنڈکشن منیمم, ہیٹ کنڈکٹ ہی نہ ہو, ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف ہیٹ جائے نہ. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کون سا مٹیریل ہے جس کے اندر فریلی موونگ الیکٹرونز نہیں. جب ہم تو وہ کیا لکڑی ہے اور پلاسٹک ہے, تو ہم کہیں گے پلاسٹک اینڈ دا وڈ آر کیا ہے؟ وڈ آر دا بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ, ٹھیک ہے. سو ان آرڈر ٹو اوائڈ دا ڈیمیجز ڈیو ٹو conduction of heat, we use the plastic or wood handles for the metallic pots. اب ہم نے برف جمانی ہے,
تو ہم نے تو ہیٹ ٹرانسفر کرنی ہے نا, پانی سے نکال کر باہر بھیجنی ہے. تو کیا کرنا ہے, اب ہم ایسا برتن استعمال کریں گے جس سے ہیٹ زیادہ سے زیادہ فلو ہو پانی سے. تو ہم لوہے کا برتن استعمال کرتے ہیں, پلاسٹک کے نہیں یوز کرتے. کیوں؟ پلاسٹک سے ہیٹ ٹرانسفر زیادہ نہیں ہوتا, برف جلدی نہیں جمتی, ابھی بھی نہیں جمتی. سمجھ آ گیا؟ ان آرڈر ٹو انکریز دا فلو آف ہیٹ we will use the good conductors. Other materials having more or greater quantity of freely moving electrons, where we want to transfer the heat, we will use the good conductors. And a place where we don't want to, sun rahe ho, we don't want to transfer the heat effectively, we use the bad conductors, are the materials that lack the amount of or the lack the freely moving electrons. سمجھ آیا؟ نہیں آیا. وہ مٹیریل جن کے اندر کمی ہوگی. So heat is an important form of energy. Heat جو ہے وہ بڑی اہم شکل ہے کس کی؟ انرجی کی. It is necessary for our survival. یہ ضروری ہوتی ہے کس کے لیے؟ ہماری بقا کے لیے, ہماری زندگی کے لیے. We need it. ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے ٹو کوک اوور فوڈ, اپنا کھانا پکانے کے لیے, اینڈ ٹو مینٹین, اور برقرار رکھنے کے لیے اوور باڈی ٹیمپریچر, اپنے جسم کے درجہ حرارت کو. سمجھ آیا؟ یہ ہیٹ کے فائدے ہیں. مطلب پوچھ لے واٹ آر دا یوزز آف ہیٹ, تو آپ نے بتانا ہیٹ از نیسیسری فار اوور سروائول. وی نیڈ ہیٹ ٹو کوک اوور فوڈ, we need it to maintain our body temperature, we need heat to warm, سن رہے ہو, our houses in the winter. سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ تو we need heat to run the engine, engine بھی heat سے چلتا ہے. So we need it to cook our food and to maintain our body temperature. Heat is also needed in various industrial processes. heat کی ضرورت ہوتی ہے مختلف صنعتی عوامل کے اندر. ٹھیک ہے. How to protect ourselves from high as well as low temperature. یہ جواب ہے اس سوال کا جو میں نے پچھلے چیپٹر کی پہلی سلائڈ میں پوچھا تھا کہ why we need to measure the temperature. We need to measure the temperature to protect ourselves from high as well as low temperature. تو how to protect ourselves, ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں توا جو ہے اس کا دستہ اگر لوہے کا لگا دیجیے تو وہ جلدی گرم ہو جائے گا, اور ہمارے لیے کیا نقصان ہے, ہماری باڈی میں بہت زیادہ ہیٹ بہت کم وقت میں ٹرانسفر کرے گا اور ہمارا ہارٹ ڈیمیج ہو جائے گا. تو ان آرڈر ٹو یا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اوور سیلف, ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ٹھیک ہے. فرام دا ہائی ایز ویل ایز لو ٹیمپریچرز, بہت بلند درجہ حرارت اور بہت کم درجہ حرارت سے. نیڈز نالج, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. نیڈز نالج, یہ مانگتا ہے نالج, علم آپ ہاؤ ہیٹ ٹریولز, کس کا, کہ ہیٹ کیسے انتقال کرتی ہے, ہیٹ کیسے منتقل ہوتی ہے. ان دس یونٹ, اس باب میں وی ول اسٹڈی, ہم لوگ مطالعہ کریں گے ویریس ویز, مختلف طریقوں کا. ہم لوگ کیا کریں گے ان دس یونٹ, اس باب میں وی ول اسٹڈی, ہم لوگ مطالعہ کریں گے ویریس ویز, مختلف طریقوں کا آپ ہیٹ ٹرانسفر, ہیٹ کے انتقال. یہاں دیکھیں یہ کیا, ایک لوہے کی راڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوں گے, فریلی موونگ الیکٹرونز ہوں گے. آپ کو پتا چل چکا میٹالک بانڈ ہوتا ہے, وہ یہاں سے موو کر کے یہاں ہیٹ ٹرانسفر کریں گے, بہت جلدی ساری میٹل کو ہیٹ کر دیں گے. کلیئر ہوا؟ یہاں پہ ہیٹ کنڈکشن کی وجہ سے جائے گی, اور یہاں پہ کس کی وجہ سے, ریڈیشن کی وجہ سے. اور یہ جو اوپر کی ہوا یہ گرم ہو کے کدھر جائے گی, اوپر جائے گی اور ہاتھ کو گرم کرے گی. تو یہاں پہ کنویکشن کی وجہ سے ہوگا. کلیئر ہوا؟ تو جو کنڈکشن ہے یہ سالڈز میں ہوتی ہے, اور جو کنویکشن ہے یہ فلوئڈز میں ہوتی ہے. فلوئڈز کیا ہوتے ہیں, سالڈ, لیکوڈز اور گیسز. گیسز بھی کنویکشن کی وجہ سے گرم ہوتی ہیں, اور لیکوڈز بھی کس کی وجہ سے گرم ہوتے ہیں. آپ جو وہ راڈ رکھتے ہو پانی گرم کرنے والا, وہ پانی کی سرفیس پہ نہیں رکھتے, پانی کے نیچے رکھتے ہو. اگر اوپر رکھے تو اوپر کا پانی کیا ہو جائے گا, گرم ہو جائے گا, نیچے کا پانی گرم نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ ہلکا ہو جاتا ہے, وہ اوپر ہی رہے گا, نیچے جائے گا. نیچے کا پانی ٹھنڈا ہوگا, اس کی ڈینسٹی, اس کے مالیکیولز قریب قریب ہوں گے, وہ اوپر اٹھے گا نہیں. جب آپ راڈ کو نیچے رکھیں گے تو نیچے والا پانی گرم ہوگا اور کدھر کو اٹھے گا, اس کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی, اوپر جائے گا. اور اوپر پانی ٹھنڈا ہے, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, وہ نیچے بیٹھے گا.
इस तरह क्या चलेगा, एक साइक्लोन टाइप चीज चलेगी और पानी इस तरह यकसान तौर पर गर्म होना शुरू हो जाएगा, यूनिफॉर्मली गर्म होगा। समझ आया? नहीं आया तो याद रखना, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द हॉट एंड कूल्ड सब्सटेंसेस इज द कॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? डेंसिटीज का फर्क जो है हॉट एंड कूल्ड सब्सटेंस का, वो कन्वेक्शन चला। वेट है ना, वेट, अब कूल्ड सब्सटेंस का वेट ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो पुश करेगा नीचे की तरफ, और जो हॉट है वो ठंडा होता है, उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर उड़ जाएगा, और इस तरह एक साइक्लोन चलता है। मेरी बात समझ आई? एक 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 क्या कहूं, एक चक्कर चलता है, एक करंट बनता है, एक पाथ बनता है। सो क्या रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट, कहता है याद कीजिए पीछे चैप्टर वाली बात कि जब दो जिस्म एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन थर्मल कांटेक्ट, उनको आपस में ऐसे जोड़ा जाए कि उन दोनों के दरमियान में क्या आ जाए, थर्मल कांटेक्ट आ जाए, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे। थर्मल कांटेक्ट क्या होता है? एक कांटेक्ट, एक कनेक्शन थ्रू व्हिच हीट कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। तो थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी फ्लोज टू द कूल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की शक्ल में जो थर्मल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट। दैट इज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम a body at high temperature towards the body at low temperature. Flow of energy due to the difference in temperature is called heat. समझ आया? ट्रांसफर ऑफ हीट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक कुदरती अमल है। इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम, ये हर वक्त जारी रहता है। ऐसा ही है, अब खाना पकाते हैं तो खाने को एनर्जी दे रहे होते हैं, ऐसा है नहीं है? तो हर वक्त ये काम हो रहा है, किसी बॉडी से एनर्जी निकल रही है और किसी बॉडी में एनर्जी जा रही है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दुनिया में कोई भी अमल हो रहा है, कोई भी, मैं बोल भी रहा हूं ना, तो मेरी बॉडी से एनर्जी जा रही है, आपके कानों को मिल रही है। क्लियर हुआ? तो जनाबे अली, इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कांटेक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो हीट ट्रांसफर का अमल है, ये हर वक्त जारी रहेगा। और कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक वो दो बॉडी जो थर्मल कांटेक्ट में है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर रहेंगी, तब तक ये जारी रहेगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। क्लियर हुआ? देयर आर थ्री वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, इनके जरिए से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, या हीट का इंतकाल जो है वो अमल में आता है। देयर आर थ्री वेज, या दीज आर, वो क्या है? नंबर वन रेडिएशन, नंबर टू कंडक्शन, नंबर थ्री कन्वेक्शन। करना ये चाहिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चले आगे। We think of objects around us getting heat or giving out heat. अब मुझे कुछ ऐसा हिस्सा आप अपने करीब करीब बताएं जो हीट छोड़ते हैं या हीट लेते, बताएं मुझे। हीट रिलीज कर रहा है, हीटर्स हीट रिलीज कर रहे हैं, सूरज हीट रिलीज कर रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? हाँ, बल्ब हीट रिलीज करते हैं, हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फिलहाल, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर का 37 डिग्री सेल्सियस है, हम चाह रहे हैं कि वो बरकरार है, हमने कोट शूट पहने हुए हैं हीट के ट्रांसफर को रोकने के लिए। तो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो क्या होंगे? लो टेम्परेचर पे होंगे, और जो हीट रिलीज कर रहे होंगे वो हाई टेम्परेचर पे होंगे। जनाब अली, ये डेफिनेशंस पीछे वाले चैप्टर से क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी is called heat energy. Heat is an important form of energy and it is necessary for our survival. Definition भी heat की आपको आती है, और uses of heat क्या? We need heat to cook our food, we need heat to maintain our body temperature. Heat is also needed in various industrial processes. So transfer of heat क्या जी? Thermal energy from hot body flows to the cool body in the form of heat. ठीक है? एंड दिस प्रोसेस आप इसको ये कर ले, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है? इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडी इज इन थर्मल कांटेक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। देयर आर थ्री वेज बाय व्हिच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, एंड दैट आर, वो ये है। मेटालिक बॉन्ड मैंने आपको बता दिया था कि दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और द मेटालिक आयंस आर बॉन्डेड। ठीक है? तो दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की वो किस्म जिसमें मुस्बत चार्ज रखने वाले जो आयंस हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डेड टुगेदर बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड टुगेदर because of the freely moving electrons is called what is called the metallic bond,
इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मसला किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दोज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अ मेटल एंड आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू ए स्पेसिफिक एटम आर कॉल्ड, किसी एक एटम से अटैच नहीं होते, पूरी बॉडी ऑफ द मेटल से अटैच्ड होते हैं। बर्निंग कैंडिडेट ऑफ द लिविंग टिश्यूज, जिंदा सेल्स का मर जाना किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन टेंपरेचर इज कॉल्ड बर्निंग, इसको बर्निंग कहते हैं। कंडक्शन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बाय वाइब्रेटिंग एटम्स क्या, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स होंगे, और दूसरा फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। मसला किसी को है या नहीं? तो ये कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी थी। अब आप आ जाए, हीट कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स, तो दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच हीट कैन पास इजीली एंड फास्टली फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, वो मटेरियल जिनमें हीट जो है बड़ा आसानी के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ट्रांसफर हो सकती है, गुजर सकती है, आर कॉल्ड हीट कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स। उनकी क्वालिटी क्या होगी, वो सॉलिड होंगे तो उनके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे। हाउ डज ये, अच्छा मुझे ये बताओ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ता है लास्ट शेल का, मैग्नीशियम कितने छोड़ेगा, 2, एल्यूमिनियम कितने छोड़ेगा, 3, कंडक्शन किसमें ज्यादा होगी, 3, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में ज्यादा, तो एल्यूमिनियम में कंडक्शन ज्यादा होगी। आगे चलो, हाउ डज हीट, ये डेफिनेशन याद रखना, हाउ डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कूल पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। अब ये सवाल आ गया कि क्यों या कैसे हीट फ्लोज, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट पार्ट्स टू द कूल्ड पार्ट्स इन मेटल्स मोर रैपिडली देन दैट ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल में ज्यादा तेजी से फ्लो करती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बनस्पत किसके, नॉन मेटल्स के। तो जवाब क्या, मेटल कंटेन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है। Non-metal does not contain freely moving electrons. So due to the presence of freely moving electrons, the rate of convection in metals is much more than that of the non-metals. Bas, non-metals have no free electrons and metals have freely moving electrons, and these electrons move with very high velocities within a metal object. सुन रहे हो, within metal objects and carry energy at a very fast rate from hot to cool parts of the object as they move. Thus, heat reaches the cool parts of the metal objects from its hot parts much more quickly than non-metals. अब सिर्फ इतना क्या है, non-metals have no free electrons and metals have freely moving electrons, and these electrons move with very high velocities within the metal objects and carry energy at a very fast rate from hot parts towards the cool parts. समझ आ गया? या आप ये कहते हैं, लिखा ना कि हीट, तो आपने कहना बिकॉज, ये सिर्फ ये कहते हैं heat flow from hot to cool parts in metals so rapidly than non-metals because non-metals have no free electrons and metals have freely moving electrons. Clear हो गया? These electrons are moving with high velocity and they transfer energy with high velocities from hot parts towards the cool parts. अपनी ज्यादा वेलोसिटी की वजह से जल्दी एनर्जी को मुंतकिल कर देते हैं. What happens when one end of the solid, ठीक है, सुन रहे हो? What happens when one of the ends is heated या one of solid ends is heated? क्या कहा जा रहा है कि what happens, क्या होता है when one of the ends of the solid is heated? ये कर ले कि क्या होता है जब किसी सॉलिड के एक सिरे को हीट किया जाए. what happens when, ठीक है, the atoms and molecules present, क्या होता है, अब यहां से कहें when one end of a solid is heated, यहां से शुरू कर ले. The atoms are and molecules, कौन जी, present and that it begins to vibrate more rapidly, ठीक है. They also collide with their neighboring atoms or molecules in turn, सुन रहे हो, in turn they pass one part of their energy to their neighboring particles. In this way some heat reaches the other part of the solid. सुन रहे हो नहीं सुन रहे? Due to the intermolecular collision, this is a slow process and very small transfer of heat take place from hot to the cool part in the solids. समझ आ नहीं है? Atoms and molecules present at that and begin to vibrate more rapidly,
ٹھیک ہے. They also collide with their neighboring atoms or molecules and in turn, جب ان سے ٹکرائیں گے تو and in turn نتیجتاً یا as a result, ٹھیک ہے, in turn they pass وہ کیا کر دیتے ہیں, منتقل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. They pass on a part of the energy to the neighboring particles. In this way some of the heat reaches. اب دیکھیں ایک آگے والے سے ٹکرائے گا, وہ آگے والے سے ٹکرائے گا, وہ آگے والے سے ٹکرائے گا, تو اپنی انرجی کا کچھ حصہ آگے منتقل کرتے رہیں گے. تو اس طرح انرجی کا کچھ حصہ آگے جاتا ہے, یہ اتنا ایفیشینٹ وے نہیں ہے. ڈیو ٹو دا انٹر مالیکولر کولیجنز جو ہے وہ ہیٹ اتنا زیادہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. کلیئر ہوا. لیکن جو فریلی موونگ آپ کے الیکٹرانز ہیں وہ اپنی ہائی ویلاسٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی بہت کم وقت میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جی سمجھ آیا. بیڈ کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کیا ہوتا ہے جناب؟ دوز مٹیریلز تھرو وچ ہیٹ کین ناٹ پاس ایزیلی آر کالڈ بیڈ کنڈکٹرز اور انسولیٹر. اور انٹر مالیکولر کولیجنز تو بھائی نان میٹلز میں بھی ہوتے ہیں, تمام چیزوں میں ہوتے ہیں. جن چیزوں میں فریلی موونگ الیکٹرانز ہوں گے ان میں کنڈکشن بیسٹ ہوگی. کلیئر ہوا. تھرمل کنڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے جناب؟ بتاؤ جی. دا ایبیلٹی, یاد آیا کچھ؟ انرشیا کروا چکا ہوں, الاسٹیسٹی کروا چکا ہوں, رزسٹیوٹی کروا چکا ہوں. کنڈکٹیوٹی کیا؟ دا ایبلٹی آف اے سبسٹانس ٹو کنڈکٹ دا ہیٹ از کالڈ کنڈکٹیوٹی. تھرمل کنڈکٹیوٹی, جو زیادہ کنڈکٹ کرے گا اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, اور جو کم کنڈکٹ کرے گا اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی کیا ہوگی؟ کم ہوگی. کنڈیشنز یا کنڈکشن آف ہیٹ اکرز ایٹ ڈفرنٹ ریٹس ان ڈفرنٹ مٹیریلز. وائی کیا جواب؟ الحمدللہ. کیا سوال کیا یہ؟ کنڈکشن جو ہے, ہیٹ کا انتقال جو ہے سالڈز میں آف ہیٹ اکرز, وہ رونما تو ہوتا ہے ایٹ ڈفرنٹ ریٹس, مختلف رفتار کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان ڈفرنٹ مٹیریل, مختلف مٹیریلز میں. ایسا کیوں ہے؟ وائی؟ اور کچھ میں نہیں ہوتا ایسا ہی ہے. جواب دیا بیکاز سم آف the materials have freely moving electrons and some materials have no moving electrons. ٹھیک ہے, تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ have no. So due to freely moving electrons in metals, heat flows rapidly as compared to the insulators such as wood or rubber. مسئلہ کسی کو